ویلکم بیک۔ اور بلیٹن میں سب سے پہلے بات چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے قیام کی 99ویں سالگرہ کی تقریب GHQ میں ہوئی۔ پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ زیڈاؤنگ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ چین کے ڈیفنس اتاشی، چینی سفارت خانے کے حکام اور پاکستان کی تینوں مسلح افواج کے اعلیٰ عسکری حکام شریک ہوئے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مہمانوں کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ پیپلز لبریشن آرمی کو سالگرہ پر مبارکباد پیش کی۔ چین کے دفاع، قومی ترقی، بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے پیپلز لبریشن آرمی کی شاندار خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ فیلڈ مارشل نے کہا، دونوں ممالک کے درمیان دوستی منفرد نوعیت کی ہے جو وقت کی ہر کسوٹی پر پوری اترنے والی ہے۔ یہ دوستی بدلتے ہوئے علاقائی اور عالمی چیلنجز کے باوجود ہمیشہ مستحکم رہی ہے۔ پاک افواج اور پیپلز لبریشن آرمی باہمی اعتماد، غیر متزلزل حمایت، علاقائی امن و استحکام اور اسٹریٹجک مفادات کے تحفظ کے لیے مشترکہ عزم کے بندھن میں بندھے ہوئے سچے شراکت دار ہیں۔ چینی سفیر نے یادگار تقریب کے انعقاد پر فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک افواج کی نمایاں خدمات اور قربانیوں کا اعتراف کیا۔ پاکستان کے لیے چین کی غیر متزلزل حمایت اور ہر موسم کی اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کا پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ آزاد کشمیر انتخابات کے دوسرے مرحلے میں پولنگ کل ہوگی۔ مظفر آباد کی 9 اور مہاجرین کی 12 نشستوں پر 12 لاکھ سے زائد ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ الیکشن کی تیاریوں سے متعلق مزید بتا رہے ہیں نمائندہ ایئر وائی نیوز سردار رضا۔ بالکل، آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں پولنگ کل ہونے جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ آزاد کشمیر کے ڈویژن مظفر آباد کی بات کی جائے تو 9 نشستوں پر اور مہاجرین مقیم پاکستان کی 12 نشستوں پر پولنگ کل ہوگی۔ اس وقت تمام تر ضروری سامان الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کی جانب سے پریزائڈنگ آفیسر جتنے بھی ہیں ان کے حوالے کر دیا گیا۔ 1483 پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں جن پہ مرد و خواتین 8 لاکھ سے زائد ووٹر کل اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ سیکورٹی کا انتہائی سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ 25 سے زائد سیاسی جماعتوں کے ساتھ 341 جو امیدوار مد مقابل ہیں۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر، مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کا ٹاکرا اس وقت بالکل سامنے ہے، جبکہ استحکام پاکستان پارٹی بھی کہیں پہ ان سے مقابلہ کر رہی ہے۔ تاہم شہر بھر کی رونقیں اس وقت اپنے عروج پہ ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں اپنے گھروں میں اس وقت ووٹرز کو جو ہے وہ قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کی مہاجرین کی 12 نشستوں پر کل ووٹنگ ہوگی۔ ملک بھر میں پولنگ کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ انتخابی سامان متعلقہ پولنگ اسٹیشنز تک پہنچا دیا گیا ہے۔ کراچی میں LA 34 اور LA 40 کے کشمیری مہاجرین اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ لاہور میں مہاجرین کی نشستوں پر انتخابات کے لیے 13 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ قصور میں صرف 2 خواتین ووٹرز کے لیے پولنگ اسٹیشن بنایا گیا۔ ملتان میں بھی آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے لیے 2 حلقوں میں پولنگ ہوگی۔ اسلام آباد میں تقریباً 3000 رجسٹرڈ ووٹرز ووٹ کاسٹ کریں گے۔ سکھر میں قائم 2 پولنگ اسٹیشنز پر 17 رجسٹرڈ ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ پشاور میں تقریباً 1700 کشمیری مہاجرین ووٹ ڈالیں گے۔ انتخابات کے لیے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ ووٹنگ کے عمل کو CCTV کیمروں سے مانیٹر بھی کیا جائے گا۔ کالعدم جوائنٹ کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے میرے خط کا جواب موصول ہو گیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ میں کہا، انہوں نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے قیام کی تجویز دی تھی۔ کمیٹی نے مجوزہ کمیشن کو قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ کمیشن کی توثیق آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی بھی کر چکی ہے۔ وفاق حکومت اور دیگر متعلقہ فریقین سے ابتدائی رائے حاصل کریں گے۔ سسٹم فیل ہو گیا تو آپ نے 30 سال کا سفر 3 سال میں کیسے کر لیا؟ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا محسن نقوی سے سوال۔ مظفر آباد جلسے سے خطاب میں بولے، ہمیں کاکروچوں سے نہ ڈرائیں، ہم انہیں سنبھالے ہوئے ہیں۔ کاکروچ کہتے ہیں 30 سال کا سفر 3 سال میں طے کرنے والے چور دروازوں کو بند کیا جائے۔ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے، آپ مانے نہ مانے۔ ایک برخوردار ہیں وہ فرما رہے تھے سسٹم جو ہے یہ بس اب ختم ہو چکا ہے۔ بھائی اس سسٹم میں تم نے 30 سال کا سفر 3.5 سال میں تم کہاں سے چلے اور کہاں پہنچے؟ جب تک آپ کے یونٹس نہیں بنیں گے اور یونٹس بن کے وہ اونرشپ نہیں لیں گے اور نئی لیڈرشپ نہیں آئے گی یہ کام نہیں ہوگا۔ انتظامی یونٹوں کی جو بات ہے 4 سے یا 7 سے نظام نے تو تبدیل نہیں ہو جانا۔
وہ شخص جو 20 گھنٹے جاگ کے پاکستان کے لیے وہ نام لے کے آتے ہیں، میں ان کو بھی آج کہوں گا صرف فائر فائٹنگ. یہ کہیں وزیر اعظم 18 گھنٹے کام کرے تو پھر بھی اگلے 10 سال میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. بھائی وزیر اعظم پہلے ہی 18 گھنٹے کام کر رہا ہے اور اس سے فرق پڑا ہے. یہ ملک ڈیفالٹ سے بچا ہے. آج پوری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. یہ وزیر اعظم کی لیڈرشپ نہیں تو اور کیا. نوجوانوں کو 2-4 ہزار روپیہ مہینہ اسٹیپنڈ لگا کے یا ٹیبلٹ دے کے خوش کر لیں گے نہیں. یہ کاکروچ اگر اکٹھا ہو گیا تو یہ ہر چیز کو الٹ سکتا ہے. اس بات سے نہ ڈرایا جائے کہ جی یہ افروج ہیں، اگر یہ اکٹھے ہو گئے ان کو لیپ ٹاپ دینے سے یا ان کو وظائف دینے سے ہی سنبھلیں گے. بھئی ہم نے سنبھالے ہوئے ہیں اور آگے بھی سنبھالیں. 30 سال کا سفر 3.5 سال میں کرنے کے چور دروازے ہیں، ان کو وہ بند کرو. صوبوں کی تقسیم کو غداری کہنے سے بڑی کوئی غداری نہیں. دھرتی ماں پاکستان ہے اور چاروں صوبے پاکستان کا حصہ ہیں. ناقابل تقسیم کوئی چیز ہے تو وہ وطن ہے. چیئرمین MQ پاکستان خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ایسی جمہوریت کی ضرورت نہیں جس کے ثمرات عام آدمی تک نہ پہنچے. سرحدوں کے پاسبان بھی سمجھتے ہیں وقت آ گیا. جمہوریت ہی بہترین نظام حکومت ہے. حکمرانی کا حق صرف عوام کو ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جاتی عمرہ میں وزیر اعظم شہباز شریف، مریم نواز اور اسحاق ڈار سے ملاقات میں گفتگو. کہا اختلاف نظریات کا ہونا چاہیے، اسے ذاتی انا نہیں بنانا چاہیے. قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کا کہنا تھا سیاست میں تلخیوں سے بچنا چاہیے. ملاقات میں آزاد کشمیر کی صورتحال اور PP کے ساتھ بیان بازی پر بھی گفتگو ہوئی. ایران بس غصہ دلاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے. اس پر اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپ ڈیوڈ میں صحافیوں سے گفتگو. کہا ہم ایران پر بہت سخت حملے کریں گے. ایک وقت آئے گا جب وہ kہیں گے کہ ہم اب مزید برداشت نہیں کر سکتے. Iran is doing very poorly. Talk, but they break their word. So we'll be in there talking about nuclear for 7 hours. And they'll go out and they'll say, we never discussed nuclear. All they do is make me angry. I'm losing faith in them because they do lie and they do misrepresent. Well, we'll be hitting them. We'll be hitting them very hard. And at some point they're going to say, we just can't take it anymore. انتظار کی گھڑیاں ختم. تھریز انٹرٹینمنٹ کا میگا ڈرامہ در نجات کا آغاز. ایئر وائی ڈیجیٹل پر پہلی قسط آ گئی. در نجات میں ڈرامہ انڈسٹری کے مشہور اداکار شہریار منور، درفشاں سلیم، سحر ہاشمی، رومیسا خان، نامیر خان، ثانیہ سعید، صبا حمید اور دیگر شامل ہیں. ناظرین کی توجہ کا خاص مرکز بننے والی عالمی معیار کے ڈرامے کے پروڈیوسر سلمان اقبال، سونیا خان اور شہریار منور ہیں. کہانی عمیرہ احمد نے لکھی ہے. ہدایت کاری کے فرائض ثاقب خان نے انجام دیے ہیں. دل کو چھو لینے والی کہانی ہر جمعہ اور ہفتہ رات 8 بجے صرف ARY ڈیجیٹل پر. زندگی میں میری جان اگر آزمائش اور گمراہی نہ آئے تو نیک اور بد کا پتہ کیسے چلے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.